بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت ہشتم کا سبق ہے عمر بن عبدالعزیز۔ سب سے پہلے آج ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے، تو آج کا لیکچر جو ہے وہ صرف الفاظ معنی پہ موجود ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس جو سبق موجود ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ۔ عزیز طلباء، آپ کے پاس جو ٹیکسٹ بک ہے، جو درسی کتاب موجود ہے، آپ نے وہاں پہ صفحہ نمبر پہلا نکالنا ہے اور اس کے چند الفاظ معنی موجود ہیں، میں وہ حل کرواؤں گا۔ تمام جتنے بھی آپ کے صفحات ہیں اس صفحے کے لحاظ سے میں نے یہاں پہ نمبرنگ کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو الفاظ ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، دقت نہ ہو، اور آپ آسانی سے اپنی کتاب میں جا کر اس صفحے پہ اس لفظ کا معنی تلاش کر لیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس جو صفحہ نمبر ہے وہ ہے 78، صفحہ نمبر ہے 78۔ تو وہاں پہ جو پہلا لفظ ہوگا وہ ہے خیر و شر۔ اگر آپ صرف خیر کی بات کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھلائی، نیکی یا اچھائی۔ اگر آپ بات کرتے ہیں شر کی تو شر فساد کو بھی کہتے ہیں۔ آپ یہاں پہ بدی کی بات کریں گے، برائی کی بات کریں گے، تو معنی اس کا جو اکٹھا مل کے بنے گا وہ ہوگا نیکی و بدی، یعنی اچھائی و برائی۔ اس کے بعد متعدد، جس کا مطلب ہوتا ہے مختلف، طرح طرح کے یا الگ الگ۔ اس کے بعد ہے طور۔ طور طریقے کو کہتے ہیں یا طرز کو کہتے ہیں یا انداز کو بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اسے طور کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عبرت۔ عبرت کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت۔ جی عزیز طلباء، کچھ الفاظ میں نے اگلے بورڈ پہ ہیں، آئیے چلتے ہیں اگلے بورڈ پر۔ جی یہاں پہ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے صفات۔ صفات صفت کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے خوبی، اچھائی، خصلت، یعنی کہ مراد ہے خوبی۔ آپ اچھائی لکھ سکتے ہیں اس کے معنی میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے گمراہی۔ کچھ لوگ اس لفظ کو ملا کے لکھتے ہیں، آپ کی کتاب پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اکٹھا لکھا ہے یا علیحدہ لکھا ہے، لیکن اس کو علیحدہ، گم علیحدہ لکھا جائے، راہی علیحدہ لکھا جائے، یہ صحیح درست لفظ ہے۔ گمراہی اکٹھا بھی لکھتے ہیں لوگ، لیکن بہتر ہے علیحدہ لکھا جائے۔ گمراہی کا مطلب ہے روح گردانی یا بے راہی، یعنی گمراہ ہو جانا، اپنی اصل راہ سے ہٹ جانا، اسے کہیں گے بے راہی، یعنی راہ سے ہٹا ہوا۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو صفحہ نمبر آتا ہے وہ ہے 79۔ آپ 79 صفحہ پہ آ جائیے گا اور الفاظ کے معنی دیکھیے گا۔ لفظ ہے خود غرضی، مراد ہے مطلب پرستی یا مطلب پرست۔ اس کے بعد ہوس، جس کا مطلب ہے لالچ، طمع بھی کہتے ہیں، لالچ بھی کہتے ہیں۔ یکے بعد دیگرے، یکے بعد دیگرے، یہ جو لفظ یکے ہے یہ یک سے ہے، یک فارسی میں ایک کو کہتے ہیں۔ مراد یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جو شخص ہے اسے ہم کہتے ہیں یکے بعد دیگرے، ایک ایک کر کے، ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا، اس طرح سے یکے بعد دیگرے کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے منتخب۔ منتخب کا مطلب ہے چنا ہوا، انتخاب کیا ہوا۔ اس کے بعد نفاذ، اس کے 3 معنی ہوں گے، لاگو کرنا، جاری کرنا، نافذ کرنا، یہ اس کے 3 معنی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس
مزید اگلا لفظ ہے راشدہ. راشد کی مؤنث ہے, میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے راشد کی مؤنث. راشدہ راشد کی مؤنث ہے. اس کا جو لغوی معنی ہوگا وہ ہوگا ہدایت یافتہ یا ہدایت پانے والے. وہ لوگ جو ہدایت پا چکے ہوں, صحیح راہ ڈھونڈ چکے ہوں, انہیں کہتے ہیں راشدہ. جی اس کے بعد ہے توسیع. توسیع کا مطلب ہے وسعت پانا, پھیلاؤ پانا, کسی چیز کا وسیع ہو جانا, اسے کہتے ہیں توسیع کرنا. پھر لفظ ہے تشبیہ. تشبیہ ویسے تو عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی ہوگا مانند یا مشابہ ہونا. تھوڑی سی تفصیل اس کی جان لیتے ہیں تشبیہ کی. ایک چیز کی خوبی کو دوسری چیز کی خوبی سے ملانا, یعنی کہ دو لوگ ہیں, ایک میں خوبی موجود ہے لیکن اس طرح کی خوبی دوسرے میں بھی موجود ہے, تو انہیں کہیں گے مشابہ یا مانند, ایک دوسرے کی خوبی مل جانا. اس کے بعد ہے عمر ثانی. ثانی کہتے ہیں دوسرا, عمر یعنی عمر ثانی, کیونکہ آج کا سبق بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ ہے, تو انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, یعنی دوسرے عمر. انتشار, فساد, لڑائی, جھگڑا, تنزلی, یعنی کہ اس کے 3 معنی ہیں, فساد, لڑائی جھگڑا یا تنزلی. اس کے بعد لفظ ہے بد امنی, بد سکونی, یعنی سکون ختم ہو جانا. اندوہ ناک, دکھ بھرا, غم سے بھرا ہوا. متقی, پرہیزگار. میسر, مہیا, دستیاب. پوتی مراد بیٹے کی بیٹی یا بیٹے کی اولاد میں بیٹی. ابدی, غیر فانی, لا انتہا, جس کی کوئی انتہا نہ ہو, جس کو کبھی بھی فنا نہ ہو, وہ ہمیشہ رہے. جی عزیز طلباء, چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں. جی اس وقت ہمارے پاس لفظ ہے سنہرا. سونے کا رنگ. سنہرے کا مطلب ہے سونے کا رنگ. پھر اس کے بعد ہے بیعت, اطاعت میں آ جانا. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی شخص کی بیعت کر رہے ہیں, تو بیعت سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں, سو بیعت کر لی ہے, آپ اس کی اطاعت میں آ گئے. اس کے بعد صیغۂ راز, خفیہ بات, بات پوشیدہ رکھنا. وصیت, آخری نصیحت. نصیحت اور وصیت میں فرق ہے. نصیحت چلتے پھرتے کسی شخص کو اچھی بات بتا دینا جو اس کی بھلائی کے لیے ہو, اسے تو کہیں گے اس نے نصیحت کی ہے مجھے. وصیت ہوتی ہے جب بندے کو لگ رہا ہو کہ وہ آخری سانسیں لے رہا ہے, اب اس نے اور زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا, تو وہ اپنی اولاد کو یا اپنے کسی بھی دوست احباب کو جس کو اس نے بتانا ہو, جو راز کی بات ہے, وہ اسے بتا دیتا ہے. اسی کو ہی کہتے ہیں وصیت. اس کے بعد ملوکیت, بادشاہت, شخصی حکومت. مراد ملوکیت سے مراد ہے کوئی ایک ہی شخص پورے ملک کو چلاتا ہو, اسے کہتے ہیں ملوکیت. جی عزیز طلباء, ہمارے پاس اب صفحہ نمبر 80 موجود ہے. آپ لوگ بھی صفحہ نمبر 80 پہ آ جائیے اور الفاظ معنی کرتے جائیے. واجب, ضروری. رؤسا, رئیس کی جمع ہے, مراد ہے امیر لوگ. فارغ البالی, بے فکری, آزادی. بے فکر ہو جانا, آزاد ہو جانا, فارغ البال. ادنا, حقیر, کمتر. جس کی حیثیت بہت تھوڑی ہو اسے حقیر کہتے ہیں, اسے ہی ادنا کہتے ہیں. جی اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے
زیب تن پہن لینا. مراد آپ کوئی بھی لباس زیب تن کرتے ہیں. تن مراد جسم، زیب سجاوٹ کو بھی کہتے ہیں، سجا لینے کو بھی کہتے ہیں، پہن لینے کو بھی کہتے ہیں. تو مراد ہو گیا زیب تن پہن لینا. ترک کرنا چھوڑ دینا. نادر قیمتی یا آپ نایاب بھی کہہ سکتے ہیں اسے. اسباب سبب کی جمع، مراد ہے ضرورت کا سامان. نظر کرنا پیش کرنا. آفرین حیران کن انوکھا. باز پرس سوال کرنا استفسار کرنا. آمدن آمدنی تنخواہ. نو مسلم، نو کا مطلب ہوتا ہے نیا، پہلی دفعہ جو ہو رہا ہو نیا. نو مسلم نیا نیا مسلمان. جزیہ محصول ٹیکس، محصول یا ٹیکس کو جزیہ بھی کہتے ہیں. ممانعت منع کرنا روک دینا. تفریق علیحدگی جدائی. امتیاز فرق. ہموار یکساں یا برابر. جی عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ پر اور مزید مشکل الفاظ کے معنی کرتے ہیں. جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس صفحہ نمبر 81 اس کے کچھ الفاظ معنی ہیں وہ کرتے ہیں. پہلا لفظ ہے عجز و انکسار، یعنی کہ عاجزی، مسکینی. بڑا ہی ادب و احترام والا شخص، اسے عاجز و انکسار بھی کہتے ہیں، عجز و انکسار بھی کہتے ہیں. عیادت بیمار کی خبر لینا. اصلاحات، اصلاحات اصلاح کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے درستی. اگر اصلاح ہے لفظ تو معنی ہوگا درستی. اگر اصلاحات ہیں تو اس کا مطلب ہے درستیاں. جی اس کے بعد ہے نالاں، ناراض خفا. کمر بستہ تیار رہنا. بستر مرگ مرنے کے قریب. اوراق ورق کی جمع، مراد صفا. جی عزیز طلباء، آپ کا جو سبق عمر بن عبدالعزیز ہے، ہم نے اس کے صرف آج کے لیکچر میں الفاظ کے معنی کیے ہیں. مزید انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں خلاصہ اور مشق کے سوالات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.